والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اونچی آواز میں پڑھ لو السلام. کسی دی گل علاقے دا ایم پی اے سن لوے تے او دے پیر زمین تے نہیں لگدے. کسی دا تعلق علاقے دے ایس ایچ او نال ہووے تے او دے پیر بھی زمین تے نہیں لگدے. تے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری ذات تے محبت نہ درود پڑھدا ہے میں اونوں بھی جاننا تے او دے باپ نوں بھی جاننا. حدیث دے لفظ نہیں، حضور نے فرمایا کہ فلاں بن فلاں میری ذات تے درود پڑھ رہے ہیں. فرشتہ انج عرض کرتا ہے حضور دی بارگاہ کہ آقا فلانا بندہ ہے تے فلانے دا پتر ہے. پتہ لگ گیا نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ ہی ہو سکتا ہے جدا ابا ہوئے. جڑا باپ والا ہوئے نا وہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ سکتا ہے. یعنی سادے لفظ جڑا حلالی ہوئے وہ درود پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ میں آج اس جگہ تے بیٹھا کہ جڑا اہل سنت کا قدیمی مرکز ہے. اس مرکز کو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئیاں نے کہ انج درود پاک پڑھو کہ پتہ لگے مسجد نور والے اپنے آقا دے درود پڑھتے تھے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا میرے بار والے بندے دی آواز نہیں آ رہی. الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء حبیب کبریا تاجدار عرب و عجم والی کون و مقام تاجدار ختم نبوت تاجدار کشمر رسالت میرے اور آپ احباب کریم آقا جان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اج دی عظیم الشان فقید المثال
محفل میلاد مصطفیٰ 12 روزہ پروگرام جس کی اج دی نشست کے اندر میں حاضر ہاں اللہ کے کائنات دی بارگاہ چ دعا ہے کہ جنہ چر بیٹھ کے اساں اپنے آقا دا میلاد سننے اللہ کریم ایک ایک لمحے دا صدقہ ساڈا دین بھی بہتر فرمائے اور دنیا بھی بہتر فرمائے۔ میں چونکہ 3-4 سال ہو گئے نہیں روٹین نال آ رہے ہاں تے ہر سال ہی حضور دا میلاد پڑھنا تے اج بھی مینوں عاشق مدینہ گدائے در بطول میرے بڑے ہی دل کے قریب بڑے محبت فرمانے والے جناب بھائی محمد شہین صاحب آپ نے آج بھی کیا ہے کہ تساں آج بھی چونکہ 11 دی رات ہے میں جملہ کہہ دیتا ہے تسی بولنا ہی نہیں آج 11 دی واہ بھائی واہ جنوں سمجھ آ گئی آج 11 دی اونج بھی 11 دی رات ہے تے اج اونج بھی نبی دے 11 دی رات ہے تو سمجھ لگ جاندی ہے لیکن گل لو یہ تیر نظر جو لگا نیم کش تو کیا حاصل مذاق تو تب ہے کہ سینے کے آر پار چلے تو سمجھ لگ جاندی ہے لیکن بول دے ادو جدوں عشق دا تیر کلیجیوں بار ہو جائے تو 11 دی رات ہے تے صبح حضور دا میلاد ہے نور پیر دے ویلے آمینہ دا لال اپنی ماں دی جھولی دے اندر اس دنیا نو رنگ لان واسطے آ گیا تو میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں بننا چاہتا آج بالکل اخلاص اور بالکل ترتیب دے نال میں کوشش کراں گا کہ حضور دا میلاد پڑھا اللہ کریم حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑی آیا کریمہ آقا باپ کے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیت کے 2 جز نے کنے سارے بولو کنے جز نے 2 پہلا جز رب نے فرمایا قد جاءکم فرمایا آ گیا کی فرمایا آ گیا یا اللہ کتھوں آ گیا فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن فرمایا جدوں کچھ نہیں سی ادوں بھی مصطفیٰ تے جدوں کچھ نہیں رہنا ادوں بھی مصطفیٰ اس کائنات کی اول بھی مصطفیٰ اس کائنات کی آخر بھی مصطفیٰ فرمایا جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں میں یا خدا سی یا مصطفیٰ سی فرمایا یا اللہ کدوں سی اے میرے مالک کدوں سی فرمایا جدوں کدوں بھی نہیں سی نہ ادوں میں مصطفیٰ سی نہ ادھر نہ ادھر نہ جدھر نہ کدھر نہ تب نہ اب نہ کب نہ شب نہ دن نہ رات نہ صوم و صلات فرمایا جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں بھی مصطفیٰ سی 2 جز نہیں قد جاءکم آ گیا اوندا ہووے جڑا پہلو ہووے واہ بھائی واہ جڑے بندے بولدے ہوئے بڑے چنگے ہو اے جڑا بندہ اونچی آواز میں میرے نبی دے نام تے بولدا ہے نا وہ دسدا ہے میری ماں بھی درود پڑھنے والی ہے تے میرا پیو بھی درود پڑھنے والا ہے توجہ ہے نا تواڈی فرمایا جاءکم آ گیا یا اللہ آ گیا اوندا تے اوے جڑا پہلو ہووے فرمایا ہاں ہاں میرا یار ادوں بھی سی جدوں ککھ بھی نہیں سی تے یا اللہ کدوں تک رہنا ہے فرمایا جدوں تک خدا دی خدائی ہے ادوں تک مصطفیٰ دی بادشاہی ہے یا اللہ کدھروں آیا فرمایا من اللہ اللہ والوں آیا کی بن کے آیا نور نہیں مسجد بھی نور تے میرا نبی بھی نور سارے بچوں کے کہہ دو سبحان اللہ فرمایا نور بن کے آیا یا اللہ کلہ ہی آیا ہے فرمایا کلہ نہیں آیا وہ کتاب مبین نال ایک ہدایت والی سونی کتاب لے کے آ گیا کی لے کے آیا ہے کتاب ایک میں بریک جی گل کرنا چاہنا صاحبان علم دی نظر قرآن کتاب ہے تے مبین ہے روشن کتاب ہے اندھیرے والی نہیں روشن ہے اچھا قرآن دی سمجھ انہوں آوے گی جڑا نبی نور منن والا ہوئے گا میں ایک جگہ تے قبلہ ایک گل بیان کی تھی ایک ہور پارٹی دا بندہ وہ کہنے لگا جی کس طرح قرآن تے آپ ہی نور ہے تے آپ ہی نور ہے
تے اینو پڑھن واسطے کسے ہور نور دی لوڑ ہی نہیں. میں کیا قرآن آپ ہی نور ہے جویں اکھ وچ بھی نور ہے لیکن نیرا ہوے تے اکھ کام نہیں کردی. یعنی سورج نہ ہوے لائٹ نہ ہوے اکھ کام نہیں کردی. اس اکھ دے نور نو بھی کسے نور دی لوڑ ہے تے قرآن تے اونج ہی نور ہے لیکن سمجھ اونوں آوے گا جڑا مدینے دے تاجدار نو نور منن والا ہوے. جڑا مدینے دے تاجدار نو قد جاءکم من اللہ نور فرمایا آ گیا اللہ والو نور نال کتاب لے کے آ گیا والاول والآخر والظاہر والباطن. فرمایا جدو کچھ نہیں سی ادو بھی مصطفیٰ تے جدو کچھ نہیں رہنا. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عشق نو وجد آیا. آپ نے فرمایا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. فرمائے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. پتہ لگ گیا کہ اہل سنت عقیدہ ہے کہ جدو رب نے کچھ بھی نہیں بنایا سب تو پہلا آمینہ دے لال میں بنایا ہے. اگر توڑا ارادہ ہو گئی قرآن تے پڑھ دیتے ہیں نال محمد میاں محمد بخش دا کلام بھی پڑھ دے ہیں کھڑی دا بابا آپ تے قلم دی نوٹ تے رکھا تے میاں صاحب فرمانے نے نور نبی دا نور ہے نبی دا ایگو سے ملے دا آدم جے نہ ہویا اول آخر دوئی باسے آپ مل کھلویا. فرمایا جدو کچھ نہیں سی ادو بھی مصطفیٰ کہ جدو کچھ نہیں رہنا ادو بھی. اگے چلیے میرے نبی کدوں دے نے حضور کو نہیں نہ پوچھ لئیے آقا دی محفل لگی ہے حضور بیٹھے نے ارد گرد میرے نبی دے صحابہ بھی بیٹھے نے. اللہ کرے جڑا ہون بولے نا انجی مصطفیٰ کا دیدار کرے. جی میں کئی بندے چپ کر کے نہیں بیٹھے وہ بندے بھی انج کر کے بیٹھے نے حضور دے دیوانے حضور دے پروانے حضور دے ارد گرد انج چکر لگا کے دائرہ بنا کے گھیرا بنا کے بیٹھے نے. حضرت جابر قریب گئے جا کے عرض کر دے نے آقا دسو ہاں اللہ نے سب تو پہلا کیڑی چیز نو خلق فرمایا ہے. کہہ لو یا سبحان اللہ. سب تو پہلا کیڑی چیز میں میرے آقا خلق فرمایا ہے. حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا من نور ہی. فرمایا جو تو کچھ بھی نہیں سی اللہ نے تیرے تے میرے نبی دے نور کو خلق فرمایا. جو تو کچھ نہیں سی میں نبی پاک دی بشریت کا انکار نہیں کرتا کہ میرا نبی بشر نہیں لیکن ہاں میرے نبی دی حقیقت نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے کیونکہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا سنے جوڑے عرشاں دے جا کوئی نہیں سکتا. اے ملوانے سر رگڑ رگڑ کے مر جان گے لیکن حقیقت محمدی دا پتہ نہیں لگ سکتا. میرے نبی دا ایک لباس نور والا ہے ایک بشر والا ہے. کدی لبادہ بشریت دے اندر کدی لبادہ نور دے اندر حقیقت نو کوئی نہیں پا سکتا. حضرات جتھے نور ہی پیچھے رہ جائے جیڑا اس تو اگے چلا جائے اونوں لوگ محمد آکھدے. نوریاں دا امام جبریل امین جبریل امین معراج دی رات سدرۃ المنتہا تے قبلہ حافظ سجاد صاحب انج ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا. عرض کی آقا اس تو اگے میں نہیں جا سکتا. اے میں جملہ در ہولی کہنے تے جملے دا وزن ویکھنے. اس تو اگے میں
جڑا بندہ بڑا بڑا صوفی ہے وہ نہ بولے، جڑا درے زہرا دا فقیر ہے بولے سبحان اللہ۔ جدے گھر دا چولہا کسے چودھری چیلے چٹھے تے سیاستدان تے لمبردار دے لنگر تے چل دے وہ نہ بولے، جڑا سیدہ زہرا دا لنگر کھاتا ہے بات سن کے بولے سبحان اللہ۔ توجہ ہے تواڈی؟ اس تو اگے میں نہیں جا سکتا۔ میرے نبی مسکرائے، کائنات مسکرا پئی، سونا مسکرایا۔ حضور نے فرمایا جبریل جی سونا، فرمایا جو رک گئے ہیں جی یا رسول اللہ رک گیا۔ فرمایا تو تے ساری زندگی مینوں آ کے کہندا رہے آقا کوئی گل ہے تے کر لو، میں اوتھے ٹر جانا جتھے کوئی نہیں جا سکدا، تے جملے دا وزن کریا جے جڑا اس جملے تے بول سکیا اپنی ماں دے دودھ دے تطہیر نو سلام کرے۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا جبریل ساری زندگی تو اے ہوئی کہندا رہیا ہے کہ میں اوتھے جا سکدا جتھے کوئی نہیں جا سکدا، لے اج میں اوتھے چلیا وا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا۔ میرا دل کرتا ہے بریلی دے بابے دے شیر بریلی دے بابے دے شاہ دا ایک شیر پڑھ لئیے۔ آدھا در فرماتے ہیں سب سے اولا جدا جدا نبی ہے دعا میں دے دینا سیدہ زہرا دی چٹی چادر دا صدقہ جدا باغو بلند ہو جائے چٹا اونچا بادو ہوئے اللہ اوڑی جلدی مدینے لے جائے۔ لہرا کے کہو سب سے اولا نبی سب سے اولا نبی اپنے وہ ہمارا نبی اپنے وہ نبی دونوں عالم کا دونا۔ لو جی حکیم صاحب دو نقطے قبلہ شہین صاحب حافظ سجاد صاحب تے سنی مسلمان، میں کیونکہ سارے دے نام تو واقف نہیں، ایڈے نورانی چہرے ہیں یہ بڑے شان والے نے تے تواڈی جوڑے جڑے نے میرے سر دا تاج نے، کیوں کہ جیڑا میرے نبی دا ہو گیا ہے کائنات ہوئی ہو جاندی ہے۔ اسی جدو سنی جانے ہیں نا میرا دل کردہ ہے کہ اس ہستی دا نام لواں کہ جس ہستی نے اس نور مسجد کے اندر کئی سال تقریرہ کی تھیاں، حضور سلطان الوائزین بابا خطابت حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی گجرا والے دا ببر شیر جب دنیا تو گیا نا تے چہرے تے مسکراہٹ سی، دنیا والے نو کہنا پہ گیا کہ ساری زندگی جس نبی کا نعرہ ماریا ہے آخری میں نبی نے کرم فرما چھڑیا ہے۔ توجہ ہے تواڈی؟ میرا نبی بڑا مہربان ہے۔ توجہ ہے تواڈی؟ دو نقطے عشق دے تے پھر میں میلاد والا آ رہا ہوں۔ میرے نبی کدوں دے نے کنت نبی و آدم بین روح والجسد، توجہ ہے میرے نبی نے فرمایا جدو آدم روح تے جسم دے درمیان سن میں ادوں بھی نبی سا۔ ہائے 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 میں ادوں بھی نبی سا۔ ایک حدیث اور سن لو، سرکار نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، فرمایا جدو آدم پانی تے مٹی دے درمیان سن میں ادوں بھی نبی سا، میں ادوں بھی نبی سا۔ جدو آدم جسم روح دے درمیان میں ادو بھی نبی، جدو پانی تے گارے دے درمیان میں ادو بھی نبی، جدو حضرت آدم دا وجود بن گیا نا اللہ نے حضرت آدم دا نور ایتھے پیشانی چ رکھیا میرے نبی دے نور تو،
ایتھے رکھیا قبلہ ڈاکٹر صاحب جدو ایتھے نور رکھیا نا رب نے فرمایا فرشتے ہو جی مولا فرمایا آ جاؤ سارے ہی آ گئے یا اللہ کی کرنا ہے فرمایا سجدہ کرو کی کرو اوتھے دو وجود سن ایک ابلیس سی ایک جبریل سی وزن کتنا پیارا ہے ایک ابلیس سی تے ایک جبریل دو وجود ابلیس آکڑ گیا جڑا آکڑے ہو نہ بولے جڑا آکڑ والا نہیں جڑا نبی دے غلاماں والا بولے سبحان اللہ میں ایک دن ساری رات اپنی لائبریری چ بیٹھا رہا صرف اے لبن واسطے آ جڑی نبی نو اپنے ورگے آکھن والی بیماری ہے یہ شروع کتھوں ہوئی ہے وہ پھر مینوں لب بھی گئی سب تو پہلا کائنات دے اندر جنے میرے نبی نو اپنے ورگا آکھیا وہ شیطان سی پتہ لگ گیا جڑا کائنات تک قیامت تک جڑا نبی نو اپنے ورگا آکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکدا شیطان نہیں ہو سکدا انہیں دو ہی گلاں کیتیاں ایک خاکی ہے تے میں اگدا بنیا میں سجدہ نہیں کرنا میں خاکی ہے تے میں سجدہ نہیں کرنا وہ تے جبریل بھی سی اجے کسے سجدہ نہیں کیتا جبریل نے پہلو سجدہ کر دیتا سارے پیچھے نے اے نویں گل جے فقیر تو پہلا کسے کو سنی ہوئے تے کنجوسی کر جائے ہو تے جے پہلی باری سن لے تو فرماؤ سبحان اللہ ایتھوں تک تے مولوی بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے سجدہ نہ کیتا لیکن جبریل نے کیتا ادو جبریل ہے فرشتیاں دا سردار نہیں سی فرشتیاں دا امام نہیں سی ادو ہوئی سی امام ابلیس انہیں سجدہ پہلے کر دیتا رب نے فرمایا جبریل حکم میں رب جلیل فرمایا انہیں کیتا نہیں کہ تو انتظار بھی نہیں کیتا تو انتظار بھی نہیں کیتا میرا وجدان کہندا جبریل نے ضرور آکھے ہوئے گا جی میں یار راضی ہوں میں بسم اللہ کہ جی میں مالک تو کہہ رہے ہیں میں بھی انجی کرنا ہے نا رب نے فرمایا جا تو میرے یار دے نور نو سجدہ کیتے اج تو بعد تو زبور دا بھی حافظ ہے تورات دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے قرآن دا بھی حافظ ہے تے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا صحابی بھی بن گیا ہے پتہ لگ گیا جڑا نور مصطفیٰ دے سامنے چک جائے جڑا جھک جائے وہ آلہ ہو جاندے میرے نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ فرماندے نے جدو میرا سونا آیا نا تے کعبہ آمینہ دے میرے ول جھک گیا لو جی اے جملہ بیان کر کے میں میلاد والا رہا اس جملے تے جڑا بندہ نہ بول سکیا انہیں کدی نہیں بولنا جملہ دین لگا جڑا 5 ویلے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھ دے جملہ سنو اللہ نے کعبے نو کعبہ کیوں بنایا کیونکہ کعبہ حضرت آمینہ دے ویڑے وال جھک گیا تے رب نے فرمایا جا کعبہ تو میرے نبی دے میلاد تے جھک گیا ہے ساری کائنات تے جھک کے سجدہ کر دی آئے ہائے لو جی میں نعرہ لواؤن لگا جدو کعبے دے چکر لائی دے تے کی آکھی دے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک وہ دی وجہ پتہ کی ہے کیونکہ سب تو پہلا کعبے نے نعرہ ماریا سی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی دوستل بندہ نعرہ نہ مارے جیدار بندہ بازو جو کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پتہ لگ گیا جیڑا نبی نو آکھے نا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں
یا رسول اللہ میں حاضر ہاں. رب فرماندا تو نبی واسطے حاضر ہے, جاؤ کعبے قیامت تک تینوں لوکی آ کے آندے آن گے لبیک اللہم لبیک, لوکی تیرے واسطے حاضر ہو جان گے. پتہ لگ گیا جڑا نبی واسطے حاضر ہوے کائنات اودے واسطے حاضر ہو جاندی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس بات سے ہر پاس آوازیں آ رہی ہیں, ہر کوئی پکار رہا ہے کہ کہہ رہا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں امید مناؤ حضورا حضورا گئے ہیں حضورا گئے حضورا گئے ہیں حضورا. نبی پاک دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ عالمہ قاریہ معملہ مقدرہ مؤثرہ مقدرہ قاریہ محفظہ حافظہ حضرت سیدہ آمینہ فرمودیاں نے جدو میرا میری جھولی بچے آن والا ہے, فرمانیاں نے میں باہر جانیا, میں بھوت پانی لین جانیا, اجے میں باہر نکلنیا, میں باہر جانیا, اجے میں باہر جانیا, میں جا کے اجے باہر نکلنیا, ڈول لے کے جانیا. اگر کسی پتھر دے پیر آ جاندا ہے, پتھر پگھل کے موم ہو جاندا ہے, اگر میں ڈول لے کے خود دے کنارے دے جانیا, خود دا پانی ابالے لے کے آپ ہی باہر آ جاندا ہے تے آ کے مبارکہ دیندا ہے تے مبارکہ دے کے عرض کردا ہے آمینہ مبارک ہوے نبیاں دے سلطان دی ماں بنن والی ہے. ہائے ہائے نبیاں دے سلطان دی ماں میری تیری ماں نہیں, میرے نبی دی ماں ہے. میرے نبی دی ماں تے اونچا بول نبی راضی ہو جائے گا. میرے نبی دی ماں فرمانی نے میں باہر جانی ہاں, میرے نبی دی ماں دے ایمان دے شک کرنے والے ہو. میرے نبی دی ماں ہوے جدا حیا پتھر بھی کردا ہے, کھوے دا پانی بھی کردا. چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے, کسے دا پتر چٹیاں داڑیاں والے بابے بڑے چنگے ہوندے جے, کہ جدو ٹر جان ادو ہی پتہ لگتا ہے. میرا بابا گیا تے پوچھ کے دیکھو, کوئی میرے کو پوچھے تے صحیح. میرے والد صاحب دا انتقال ہویا تے مینوں 2 سال میرے بابا جی نے یتیمی دا احساس نہیں ہون دیتا کہ یتیمی کی ہوندی ہے, کہ جدو یہ بڑا گھنا سایہ ہوندا ہے, جدو ٹر جاندے نے پتہ ادو ہی لگتا ہے. ماں دی شان تے سارے ہی سن دے نے کہ ماں دا بڑا مقام ہے, لیکن ایک جملہ دین لگا قصور وچ رہنے والے ہو. حضرت بابا بلے شاہ قصوری دے غلامو, جے میری تے تیری جنت میری تے تیری ماں دے پیراں دے تھلے وے, کہ میری تے تیری ماں دی جنت میرے تے تیرے باپ دے پیراں دے تھلے وے. یہ کوئی عام نہیں وجہ ہے تواڈی. کسے دا پتر جج لگا ہوئے تے کسے دا پتر پھائے لگن واسطے کیس جج دی عدالت ٹر جائے تے ساڈے چٹیاں داڑیاں والے بابے کہندے نے پتہ کرو ساڈی نہیں مندا, اے کیڑے پنڈ دا ہے؟ بولو اے کیڑے پنڈ دا ہے؟ وہ اندر کی کرنا جے؟ اندر کچھ بھی نہیں, گڈی کرانے ہاں, ساڈی نہیں مندا, ابے دی تے منے گا نا. تے جا کے وہ باپ دے سامنے دوویں ہاتھ جوڑ دے نے تے کہندے نے او تیرا پتر جج ہے, تیرے پتر دی گردن ہی ہلنی ہے تے ساڈا پتر بڑی ہو جانا ہے. سنیو قیامت دے میدان دا جج مدینے دا تاجدار ہے. جے نبی مدینے دے تاجدار دے والدین نے میری تے تیری سفارش کر چھڑی, کم تیرا بھی بن جانا ہے, کم میرا بھی بن جانا ہے. وجہ ہے تواڈی. سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرا لال آیا, فرماندیاں نے جدو میرا لال میرے وطن
وچ آیا انہوں ہر پاسے مبارک آ رہی نے مشرق دے جانور مغرب والیاں نو شمال دے جانور جنوب والیاں نو مبارک دے رہے نے مبارک دے کے کہہ رہے نے مبارک ہوئے حبیب خدا ہونے والا ہے نور مصطفیٰ ہونے والا ہے رب دا یار ہونے والا ہے آدم دا آقا ہونے والا ہے موسیٰ دا آقا ہونے والا ہے عیسیٰ دا آقا ہونے والا ہے یوسف دا نبی ہونے والا ہے دنیا دا تاجدار ہونے والا ہے سیدہ آمینہ فرمودیاں نے جدو ولادت دا ویلا قریب آیا میں گھر وچ کلیاں پریشان میں کلیاں کوئی دائی میرے نیڑے نہیں آواز آندی ہے آمینہ پریشان نہ ہو تیرے بڑے او چند چڑھن والا ہے جدا چند بھی کلمہ پڑھن والا جدا چند بھی کلمہ پڑھن والا ہے فرماندے نبی ولادت دا ویلا قریب آیا چار دائیاں اندر داخل ہوئیاں نے پہلی دا نام حوا دوسری دا نام مریم تیسری دا نام آسیہ چوتھی دا نام سیرہ چار دائیاں اندر داخل ہوئیاں نے تے آگے کہندیاں نے نی آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے سلطان دی ماں بڑھن والی ہے حضور آگئے آئے ہائے سنیو حضور آگئے نور مسجد والے حضور آگئے اللہ کرے جڑا ہون بولے اللہ کرے ایسے سالی مدینہ شریف چلا جائے یا اللہ تو علیموں کی ذاتی صدور ہے وینا پیا انہا بزرگاں نے چنیاں داڑیاں دا صدقہ سیدہ زہرہ دی چنی چادر دا صدقہ جنی آواز بلند ہو جائے انہوں ایسے سال مکہ بھی دکھا دے تے مدینہ بھی دکھا دے کہ جڑا ہون بولے ایسے سال ایسے ربی الاول دے اندر یا اللہ کسے محفل وچوں عمر دا ٹکٹ عطا فرما دے لو جی واہ بھائی واہ ایڈی سبحان اللہ اجے تک مسجد نور والے نہیں آکھی ہونی جے جو تساں ہن بولنا ہے یا اللہ حضرت سیدہ ثانیہ زہرہ دی چٹی چادر دا صدقہ جڑا ہن بولے جڑا اونچا بادو ہوئے اونی جلدی آمینہ دے لال دا دیدار عطا فرما دے واہ بھائی واہ نور مسجد والیو کمال ہو تسی قصور والیو کمال ہو تسی کمال تاں ہو کہ فقیر دے نیڑے رہندے ہو تے فقیر بھی ہو جدا نا بابا بھلے شاہ قصوری کے حضرت بابا بھلے شاہ قصوری آپ تے عشق دے بادشاہ نے نا آپ فرماندے نے چل بھلیا چل بھلیا چل بھلیا چل بھلیا چل بھلیا کیڑا کیڑا بول سکدے چل بھلیا چل بھلیا اسی اوتھے چلیے جتھے سارے اندے نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو بلے تو جو ہے جی حلیمہ وہ بھی ادھروں ٹر پئیاں نے ادھروں حضور آ گئے نبی پاک دی امی جان سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جدو میرا لال آیا لیندے بھی نور ہے چڑھتے بھی نور ہے دکھن بھی نور ہے پہاڑ بھی نور ہے یہ کہہ لو رب دی زمین بھی نور ہے رب دا آسمان بھی نور ہے فرماتے نے میں مشرق دے جانور مغرب والے انو میرے بابا جی اتنے جملہ دے ہوندے سن انہاں دے انداز چ گل کر دیاں آپ فرماندے نے پانی دی مچھلیاں نا باہر منہ کڈ کڈ کے نا تے ایک دوجے نو مبارکاں دیندیاں نے تے آندیاں نے نی مبارک ہوئے یہ میرے بابا جی دا انداز ہے فرماندے نے نی مبارک ہوئے وہ آندی ہے قادی مبارک نہیں او آ گئے نے او آ گئے نے انہاں آکھیا کون آ گئے نے
کہن لگی جدے واسطے رب نے تینوں بھی بنایا تے مینوں بھی بنایا ہے آواز آندی ہے چل چڑھیا آمینہ دے ذوق لڑا چاہنا مل کے کہہ لو چل چڑھیا آمینہ دے لال دا لال دا لال دا چل چڑھیا ذوق نہیں آیا کیڑا کیڑا میرے نال مل کے پڑے گا اے جوان بیٹھے نے اے لبیک والے بیٹھے نے انج کر کے جڑا بادو چوک کے بولے میں دعا کرنا اللہ دے تے راضی ہو جائے مل کے کہہ لو چل چڑھیا آمینہ دے لال دا لال دا لال دا چل چڑھیا آمینہ چل چڑھیا آمینہ دے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میرا لال میری جھولی بچھی آیا میرے لال انت مبسول انت مقبول میرے لال نے غسل بھی کیتا ہے میرے لال نے سرما بھی پایا ہے میرا لال انج پیا لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چند چڑھ گیا حضور آ گئے پھر او دائی چلی جدے نصیبہ ورگا کسے دا نصیب ہی نہیں حلیمہ سعدیہ خرامہ خرامہ پولے پولے ہولے ہولے اجمے بندے ہولے ہولے نہیں کہنے پہ سبحان اللہ کئی بندے کرو ہی نیت کر کے آئے انہوں نے آج مولوی ال لال ہے اچھا نہیں بولنا میں لاہور تقریر کر کے کر گیا تے بابا جی حضور دی بارگاہ چ میں جا کے عرض کیتی میں کہ یہ کئی بندے جڑے نے جنی مرضی تقریر کر لو نا انہوں نے خورے کو بیماری ہوندی ہو جان لگے آندے نے سواد نہیں آیا سواد لینا ہوندے نے کئی بندے سواد نہیں آیا میں کہ جی کوئی نہیں دا بندہ گل کرے تے کی بندہ انہوں آکھے اگوں آکھن لگے انہوں جا کے آکھی جڑا اج تو بعد آکھے گا نا انہوں آکھی ساڈے کولے پھوکنی تے اساں پھوکنی ہے اگے بھی کوئی گل ہوے گی تے اگ لگ جائے گی میں ادو چھوٹا سا تے مینوں میں نکا سا ادو میری عمر ہوے گی کوئی 10-12 سال تے مینوں پھوکنی دا پتہ پوتا کوئی نہیں سی میں شہری بچہ پنڈ تھا مریا ہی کدی نہیں میں کہ جی پھوکنی کی ہوندی ہے تے او فرمان لگے کدی پنڈاں 'چ جاؤ نا تے بیبیاں پھوکنی دے نال گوہے نوں اگ لاندیاں نے تے فرمان لگے جے گویا ٹھنڈا ہوئے تے اگ بولو اگ نہیں لگدی میں کہا جی کی مطلب فرمان لگے گویا ٹھنڈا ہوئے نا تے پھوکنی پھوکن والے دی پھوک نکل جائے گی اگ نہیں لگدی تے جے پھوکنی مار دے رہو تے اگے ہی دل کالا بیٹھا ہوئے تے اگ نہیں لگدی اگ اوتھے ہی لگے گی جتے بلے شاہ دا فقیر بیٹھا ہوئے گا جتے بریلی دے بابے دا غلام بیٹھا ہوئے گا جتے شرک کو شریف کا تاجدار کا غلام بیٹھا ہوئے گا جتے دولر والے کا غلام بیٹھا ہوئے گا اتھی اگ لگ دیئے تو جو ہے تو اڈی کسے فقیر کو جا کے اپنے دل دی ٹیوننگ کرا دل دا پریشن کرا تے پھر وہ کس کے مصطفیٰ دا مدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حلیمہ ٹر پیاں خرامہ خرامہ ہولی ہولی خواجہ غلام فرید کوٹ میں ٹھنڈا لاڑا او کوٹ میں ٹھنڈا لاڑا خواجہ غلام فرید آ فرما دینے حلیمہ دی ڈاچیدہ کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچیدہ کر کے تصور گھرے ڈاچیاں دے چمے دے گھرے ڈاچیاں دے چمے دے گزر گئی گھرے ڈاچیاں دے چمے دے حلیمہ فرماندیاں نے میں خرامہ خرامہ جا رہی ہوں مکہ آیا
بیتullah آیا بیتullah دے نیڑے اپنی سواری نو بنیا سواری بن کے میں نیکیاں ایک چٹی جی داڑھی والا بابا جڑا کعبے دے چکر لگا رہے میں بابے دے نیڑے جانیاں تے جا کے کہنیاں بابا ایتھے عبداللہ دا گھر گھیرا ہے فرمایا تو کی کرنا ہے عرض کر دیا نے بابا تو پتہ لگیا ہے عبداللہ دے ویڑے او آیا ہے جڑا غریباں دا بھی آقا ہے یتیماں دا بھی آقا جڑا غریباں دا بھی آقا جڑا یتیماں دا بھی آقا فرماندے نے بابا کوئی سنے بابا کوئی لو جی ایتھے ایک اور بابے دا نام نہ لے لئیے لاہور اندر ایک مسجد ہے رحمت للعالمین کنجوس بندہ نہ سبحان اللہ آکھے نہ بالکل بالکل کنجوس بندہ نہ بولے 48 گھنٹے امیر المجاہدین حافظ خادم حسین صبر رضوی 48 گھنٹے مینوں فقیر نو شرف حاصل ہے میں جا کے آپ دے قدم بھی چومے نے 48 گھنٹے میت پئی رہی ہے قسم پیدا کرنے والے دی نہ چہرے دا رنگ بدلے ہے نہ بو آئی ہے نہ پیٹ کھلے ہے کوئی ککھ نہیں ہویا میں کیا ہویا نہیں ہے علامہ اقبال بول اٹھیا وہ نے آخیا بس کی محمد سے وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو جی توجہ جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جی توجہ 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 ایتھے کہ میرا دل کردا ہے جے تہاڈی اجازت ہوے تے ذرا اپنا عنوان روک کے دل کردا ہے ایک حدیث سنا دیاں تانوں او مینوں حدیث پتہ کیوں یاد آئی ہے ایس میرے نبی دے عاشق ول ویکھ کے انہاں دا ذوق ویکھ کے انہاں دی محبت ویکھ کے انہاں دی پریت ویکھ کے انہاں دا نعرہ ویکھ کے میرے نبی ایک دن حکیم صاحب آرام کردے سن پہ جڑا کردا پیا او نہ بولے میرے نبی تے کردے سن پہ جڑا کردا نہ پیا ایتھے آرام او نہ بولے تے جڑا نہیں کردا پیا او ذرا ضرور بولے انج کر کے حضور لیٹے نے تے میرے نبی دا ایک غلام او میرے آقا نو نے انج کر کے پکھا پہ چلدا ہے کی کردا پیا شہین صاحب منظر ویکھن والا جے گل سنن والی ہے تے منظر ویکھن والا ہے قبلہ حافظ سجاد صاحب انج پکھا اے میرے ول ویکھ کے گل سننی ہے جڑا میرے ول ویکھ کے سنے گا انہوں گل دا بہتا مزہ آئے گا نبی دوبارہ سن لو نبی آرام کرتے نے پہ تے غلام تھوڑی دیر گزری تے حضور بیدار ہوئے جدو حضور بیدار ہوئے نا تے میرے نبی نے فرمایا او میرے غلامہ اس گل چ کنا سواد ہے او میرے غلامہ جی فداک ابی و امی و قلبی و روحی یا رسول اللہ حضور آڈر ہوئے سرکار حکم ہوئے فرمایا جدو میں آرام کردہ سا پیا ادو بھی پکھا چلدا رہے ہیں کہ رک گیا سے کئی وہ جو مرید ہوندے نے نا پیر کام لاندے نے اونا چیر ہی کردے نے جنہ چیر پیر ویندے نے پہ تے جدو پیر ادھر ویندے نے تے نال ہی آندے نے یار ٹھیک ہے تے کئی عاشق ہوندے نے حضور نے فرمایا
کردا رہے ہیں پکھا چلدا رہے ہیں کہ رکھ دیتا سی یا انج ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا نہیں میں پکھا چلدا رہا ہاں میں رکیا نہیں. آقا نے فرمایا لے سن پھر پتہ ہی کی ہویا ہی. عرض کی آقا کی ہویا ہے؟ فرمایا تو جنہ چیر ایتھے کھلو کے مینوں پکھا چلدا رہا ہے اونا چیر جبریل تینوں ایتھے کھلو کے تو ہاتھاں نال انج سلام کردا رہا ہے. ہائے 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 کہنا ذرا سبحان اللہ اچھی کہنا سبحان اللہ. اچھا اپنے ایمانداری نے دسو جیڑا میرے نبی نو پکھا چلے جبریل انہوں سلام کردا ہے تے جیڑا انج گج وج کے میرے نبی دے نعرے مارے جبریل انہوں نہیں سلام کردا ہوے گا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. ہاں آگے چلیے. حلیمہ آ گئی حلیمہ آ گئی. بابا کوئی سونا ہے ایتھے سی نا گل بابا کوئی سونا ہے تے بابا کوئی عام نہیں میرے نبی پاک دے دادا جان نے حضرت عبد المطلب لیڑے جا کے عرض کر دینے بابا ایتھے عبداللہ دا گھر کیڑا ہے؟ فرمایا تم کی کرنا ہے؟ عرض کی تھی بابا جی پتہ چلے ہے اتھے او چان چڑھیا جدہ چان نے بھی کلمہ پڑھے ہے تے دائیاں بچہ لینا آئیاں. فرمایا پھر گلی وکھاواں محلہ وکھاواں کہ توڑ چھڑنا توڑ. میرا وجدان کہندا ہے میرے نبی دے دادے نے اونج ہی آکھیا ہوے گا اسی اونج بھی جدی باں پھڑ لئیے راج کدی چھڈیا ہی نہیں اسی توڑ ہی لے کے جانے ہاں. حضرت علیمہ سعدیہ فرمانیاں نے میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر دروازہ آیا دروازہ بند ہے میرے کنا وچ آواز آوندی ہے حلیمہ جتنی دیر اے دروازہ بند ہے اونی دیر تیرے مقدرہ دا دروازہ بند ہے. جب اے بوا کھلے گا ادھروں اے دروازہ کھلے گا ادھروں تیرے بھاگن دا بوا بھی کھل جائے گا. انج کر کے دروازہ کھلیا. اللہ کرے جڑا ہن بولے او دے تے میرے نبی دا بوا کھل جائے بوا کھل جائے. دروازہ کھلیا حلیمہ اندر داخل ہوئیاں. میرے نبی دی امی جان آرام کر رہی ہیں پئیاں. نیڑے جا کے عرض کیتی بی بی صاحبہ تہاڈا پتر لے جاں گی دسو مینوں کی لبے گا؟ فرمایا لین دین دی گل بعد وچوں کراں گیاں پہلو میرے لال دا مکھ نہیں ویکھ لیندی. اے میں جملہ اپنے پراواں واسطے کہن لگا حافظ سجاد صاحب تے شہین صاحب انہاں واسطے جملہ کہن لگا. کی جملہ ہے؟ ماشاءاللہ پیر صاحب آ گئے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے بعد محمد کریم دی نسل تشریف لے کے آئی ہے. یار اپنی ایمانداری نہ دسو جے 1400 سال دے بعد محمد دا شہزادہ ایٹا سونا ہے تے میرا کریم آقا کیٹا تو سونا ہے. یہ خون رسول ہے اور اے او شہزادے نے جنہ دے جسم چ بھی تطہیر ہے تے جنہ دے خون پہ بھی تطہیر ہے. تو جو ہے تہاڈی اچھا جنہوں نے پیراں دا دیدار کر کے سکون ملیا ہے وہ بندہ کہہ دے ذرا سبحان اللہ. نہیں اس تو بھی اچھی کہہ لو. سنیے حلیمہ فرمانی نے میں اندر داخل ہوئی ہاں سرکار دا جھولا ہے. فرمانی نے انج کر کے سرکار دا جھولا تے جھولا جھل رہا ہے میرے کنا وچ آواز آوندی ہے حلیمہ اے جھولا جھل رہا ہے اس جھولے نو ہاتھ لائے گی میرے نصیبہ دا جھولا بھی جھل جائے گا. میں دعا کرنا جڑا ہن بولے او دے مقدرہ دا جھولا بھی جھل جائے جڑا تمہیں بازو چک کے بولے او دے وقت دا جھولا بھی جھل جائے. انج کر کے جھولا جھلدا پیا. حکیم صاحب فرماندے نے شعر پڑھیا جے
حلیمہ فرماندی نے میں چک کے سرکار نو سینے نال لا لیا ہے، سینے نال لا کے ٹریاں تے کہنی کیاں اے ہوئی کہنیاں میں تو ہے میرا چین تے قرار سونیا۔ کدا کدا چین قرار حضور میں، جیڑا بندہ نہیں بازو چکدا نال والا بندہ پکڑ کے اٹھا دیو تے لہرا کے کہہ دیو اوے ساڈا چین تے قرار سونیا، پڑھ لو اوے ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، پڑھ لو اوے ساڈا آقا توے ساڈا چین تے قرار سونیا، مدنی توے ساڈا چین تے قرار، تیرے نال وسدی بہار سونیا۔ اور اگلا شعر پڑھنے تے دل کردا ہے پیا، لیکن میں گل کر کے پڑھا تے تانوں اور مزہ آئے گا۔ میرے تیرے بوے تے کوئی منگن والا آ جائے تے اونوں دئیے 10 20 50 100 تے اگوں منگن والا کہندا شاءاللہ وسدا رہے، آباد رہے، تیرے بچے جیون، تیرا کنبہ قبیلہ جیوے۔ ایمانداری نے دسو جیڑا میرے نبی دے بوے نوں دعاواں دے کیا میرا نبی نہیں انہوں نوازے گا؟ جیڑا سیدہ زہرا دے لنگر کھاندے دوویں وچ چل کے بولے گا واسدانو ساڈے دلاں دیاں جانیاں کہ دیاں ظہوری دیاں اکھیاں ماڑیاں کہ وسے تیرا سونا دربار سونیا، وسے تیرا سونا دربار سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ میرا شاہ جی نو ویکھ کے دل کہہ رہے ہے ایک شعر کہہ دیا کہ وسے تیری سونی سونی آل سونیا، بھئی مل کے وسے تیری سونی سونی آل سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ حضور نو لے کے ٹر پئیاں، جدو لے کے ٹریاں نا پچھو سیدہ آمینہ نے آواز دیتی، فرمایا نہیں لین دین دی گل تے کر لے، اجے میں محفل ہوئے نا تے کئی ساڈے بھرا انجدے نے اشتہار بعد وچوں لگدا ہے تے پہلو ہی پوچھدے نے لنگر بھی کو پکاؤ گے؟ نہیں تے ماڑی گل نہیں، جے لنگر اساں نہیں کھانا تے اور کھانا کیسے؟ گندے میں تے جتے بھی نہیں جاندا، لنگر بھی بڑا سیاڑا ہے، حضور دے میلاد دا لنگر ہے۔ حلیمہ فرماندی نے میں کہ لین دین دی گل بعد وچوں کراں گیاں، پہلو اینوں نہ لے جاواں۔ چک کے ٹریاں، میرے آقا دی سواری نے سجدہ کیتا، جدو حضور آئے آپ دے خامن جناب حارث وہ فرماندے نے حلیمہ عطر لا کے آئی ہیں؟ نہیں مشک لگایا ہی، امبر لگایا ہی؟ جی نہیں عطر تے کوئی نہیں لایا، اے خوشبوواں کتھوں آ رہی ہیں؟ فرمایا میں خوشبوواں دا مرکز محمد آمینہ دا لال چوک کے لے کے آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا حضرت حارث نے انج کر کے حضور نو چک لیا، انج کہہ لو کائنات ہی چک لئی اپنے ہتھاں دے اندر، ویکھی جاندے نے۔ جناب حلیمہ فرماندے نے تسی تے آندے سو لین نہ جائیں تے ہن اکھاں ہی نہیں پراں پہ کر دے، کی گل ہے؟ میرا دل کردا ہے میں پیر باہو دا شعر پڑھ دے گا۔ میرے شیخ کامل فرماندے نے عرض کر دے نے تن میرا جے جشے ماہوے تھی میں مرشد ویکھنا تیرا جا لولو نے ہی موڈے لکھ لکھ
شمال تے میں ایک کھولا ایک گھر اتنا ڈٹھیا کہ مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول مرشد دا دیدار یا حضرت بابور مینوں لکھ کروڑا اے لو جی حلیمہ فرمانیاں نے میں حضور نو لے کے اپنے گھر ول ٹر پئی جدو حضور میرے ویڑے آ گئے نا تے میریاں بکریاں دے تھنا وچ اینا دودھ آ گیا کہ میں محلے دیاں دائیاں نو بلانی ہاں تے کہنی ہاں آؤ نالے دید کر لو نالے عید کر لو نالے نبی دے میلاد دا لنگر لے جاؤ ایک رات ساریاں دائیاں کٹھیاں ہو کے آئیاں تے عرض کردیاں نے حلیمہ اگے تے تیرے گھر کدی دیوا نہیں سی بلیا تے ہن ساری رات ہی بلدا رہندا ہے حلیمہ پاک نے جڑا جواب دیتا جواب بڑا مزیدار ہے آپ نے فرمایا دیوا کدی پہلے بھی نہیں سی بالیا تے دیوا کدی ہن بھی نہیں بالیا انہاں کہیں جو ہو نہیں سکتا ساری رات لو آندی ہے دیوا آپ نے فرمایا چلو پھر کسے راتی آ جایا جے مینوں گل یاد آ گئی جویں داتا علی جویری نو خشک مولویاں نے آکھیا نا کہ تھوڑی مسجد دا قبلہ ٹھیک نہیں تو داتا صاحب نے فرمایا قبلہ آپ رات کو آ جانا تو پھر دیکھ لیں گے قبلہ ٹھیک ہے کہ نہیں انجی آپ نے فرمایا بھی راتی آ جائے جے دیکھ لواں گے جدو ساریاں دائیاں راتی آئیاں نا حلیمہ پاک نے حضور دے رخ زیبا تو انج کر کے کپڑا ہٹایا فرمایا دیکھ لو جدو انہوں نے سرکار دے رخ زیبا تے نظر پائی نا تے ویندیاں رہ گئیاں ایڈا سونا تے کہنے لگیاں حلیمہ کتھوں لے کے آئی ہیں فرمان لگیاں اے آمینہ دا چن ہے تے یتیمہ دا مل جاتے مارا ہے اے او چن ہے جدا چن بھی کلمہ پڑھ گیا ہے آگے چلیے جدو میرے آقا نے پہلی مرتبہ کلام فرمایا حضور نے کلام فرمایا تو اسی بھی فرما لو کلام کیتا میرے آقا نے ایک رات میرے کملی والے آقا نے فرمایا اماں اگر صبح تواڈی اجازت ہوئے تے میں بکریاں چارن نہ چلا جاواں حلیمہ پاک نے سینے نہ لا کے عرض کیتی وے سونیا تسی کو بکریاں چارن تے نہیں نہ آئے تسی نہ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے نے اللہ انہاں نے آنسو نو سلامت رکھے اے جویں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے نا انہاں نو کدی انہاں دی ماں بھول بھلیکھے کہہ دے کہ صبح نانکے جانا ہے یہ صبح ہی اٹھ کے اپنے باپ نو کہندے نے کہ ساڈے ماسٹر نو فون کر دیا جے اساں نانکے جانا ہے حلیمہ فرماندی نے حضور ساری رات نو بار بار اٹھا کے نا تے کہندے نے سویرے پھر میں جانا ہے نا گل پکی ہے نا جڑے میرے بابا جی لوری پڑھدے ہوندے سن میرا دل کردا لوری پڑھدے ہاں ذرا سارے کہہ دیو سبحان اللہ حلیمہ جی لوری چڑھدیاں نے چک لوری دینیاں نے تے لوری دے کے کہندیاں نے میں تو چڑھے جوانی خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تو نظر نہ لگے خیر دی وے تو چڑھے جوانی خیر دی تو نظر نہ لگے خیر دی پھر میں بھی منا کے ویخ لوا وے تم کدے کدے رس جایا کر میں بھی منا کے ویخ لوا وے تم کدے کدے آخری لمحات بات آ رہے ہیں ذرا سارے بندے کہہ دیو سبحان اللہ حضور بکری لے کے نکلے بکریاں جاندیاں اگا نو نہیں ویندیاں پچھانو نہیں جاندیاں تے ویندیاں جنگل دا شیر پب مار کے باہر نکلیا بڑی پوزیشن نال جدو بننے آیا نا تے سامنے نظر پہ گئی مصطفیٰ کریم دے چہرے تے پٹھے پیری واپس ہو گیا تے کلمہ پڑھتا مصطفیٰ دا چلا گیا
جڑا آخر تے میں واقعہ بیان کرنا چاہنا، اس واقعہ سے جڑا بندہ کدی نہیں بولے وہ بھی بولے گا۔ میرے نبی پاک ایک دن سفر کردیاں ایک جگہ تو گزرے، وہ ایک بار جدھر سے گزرے تھے 1000 بار بہار ادھر سے گزری ہے۔ قبلہ شہید صاحب اللہ پاک سانو سارے نو مدینے لے جائے، اللہ کرے سید صاحب قبلہ پیر جی آپ اگے گئے ہون اسی مگر ہوئیے تو تسی جا کے دیکھو غار سور دے پتھر اج بھی دستے نے کملی والا کبھی آیا سی، سونا مہربانی فرما گیا ہے۔ اج بھی حضور گزرے تے نال حضرت ابو بکر صدیق نے، سیدنا صدیق اکبر دے ناتے کہو ذرا سارے سبحان اللہ۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا ایتھے ایک مائی ہے تے او راہ گیراں دی بڑی خدمت کر دی ہے جی، تے جے تہاڈا ارادہ ہوئے آقا اسی بھی اودے کولوں کچھ کھا نہ لئیے تو جو ہے جی۔ حضور فرمائے ٹھیک ہے پتہ کرو، مائی دا بوہا کھڑکایا، قربان جاواں کون مائی دا بوہا کھڑکا رہے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کائنات مائی دا دروازہ کھڑکا رہی ہے، کائنات میں خوشیاں مائی دا بوہا کھڑکا رہی ہیں۔ جدو مائی نے بوہا کھولیا سرکار دا چہرہ دیکھیا، ویندی رہ گئی ایڈا سونا ایڈا حسین ایڈا پیارا۔ سرکار نے لب ہائے مبارک لایا، حضور نے فرمایا اماں اسی مسافر ہاں تے کچھ کھان نو ہے ہی؟ مائیاں جات جوڑ کر دی آقا کھان نو تے کچھ نہیں، کار فاقہ ہے۔ حضور نے فرمایا او بکری بجی ہے او دے کنو اسی کچھ لے لئیے؟ عرض کر دیا کون بکری دھن خشک ہو گئے نے دودھ کوئی نہیں دے کول، بیمار ہے، لاگر ہے، کمزور ہے۔ حضور نے فرمایا تو آخ اسی کام اگلا کام ساڈا ہے اسی لے لیں گے، تو آخ مائی کہنے لگی بھی سونے جی میں تہاڈی مرضی کر لو۔ سرکار نے جا کے بکری دی پشت تے ہاتھ رکھیا، بکری دے تھن لبالب بھر گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا لے پانڈا لیا دودھ چولے نالے آپ بھی پی لے نالے منو بھی پیا لے۔ حضور نے بھی دودھ پیتا، مائی بھی پیتا، مائی دے گھر دے برتن بھر گئے، حضور چلے گئے۔ جدوں پئی نہ رات تے محبت دا خامد آیا، حکیم صاحب قبلہ وہ آ کے نا انہیں جدو لمحہ جا سا لیا نا، پہلی گل انہیں کی تھی آندہ اج کو آیا سی نہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ خواجہ طیب الحضوری قصوری، آستانہ علیہ شریعت شریف۔ دیکھو نا انہوں نے بزرگ ہو کے نعرہ لوایا ہے۔ اچھا تسی ہن اپنی مرضی نال ایک باری سبحان اللہ آکھو تاکہ میں سیالکوٹ جان جوگا ہو جاواں، ذرا دو میں بات چوک کے بولو سبحان اللہ۔ قبلہ پیر صاحب نے قدمہ نو ہاتھ لگا کے جملہ عرض کر لگا، جدو خامد آیا نا راتی تے کہنے لگا اج کوئی آیا سی، جی میں مائیاں دی عادت ہوندی ہے نا حیران ہو جاندیاں نے، وہ جی انگشت بدندان ہو کے ہتھاں وچ انگلی لے کے نا جی رکھ کے کہنے لگی ہائے نا تے میں پوچھیا ہی نہیں، نا تے میں پوچھیا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی تو کملی عورت نے نہ ہی نہیں پوچھیا، انہیں آپ ہی میرے نبی دا نام رکھ لیا مبارک۔ کی نام رکھ لیا؟ مبارک۔ جدوں نہ مبارک نام رکھیا نا تے حضور نو لب دے مدینے آ گئے۔ کتھے آ گئے؟ میں مدینے دا نام لیا ہے، مدینہ شریف، ذرا کہہ کے دیکھو مدینہ شریف۔ اے قبلہ حاجی صاحب زدہ شریف سلطانی صاحب میرے نال نے، یہ میرے رفیق سفر بھی نے، رفیق مدینہ بھی نے۔ جدو میں پہلی باری مدینے گیا
میں جا کے اتر دیا ساری سجدہ کیتا تے لمے جو جبے والا میرے اگوں دی لنگیا تے آندا انت مجنون تو تے چلنا ہے ہوئے تے میں گنبد شریف ول ویکھ کے عرض کیتی میں کہ کملی والیا وہ چلا بھی آندا تیرا ہی آندا نہ پیا سواد ہی بڑا ہے اس گل دے اندر مدینے آ گئے تے آ کے لبدے پھردے نے تے کہندے نے بے اینا یا مبارک اینا یا مبارک اینا یا مبارک اینا یا مبارک سارے کہہ لو کہندے نے بے اینا یا مبارک اینا یا مبارک اینا یا مبارک لبدے نے بے کہ حضرت ام محبت دی بچی بولی تے کہنے لگی اما مبارک تے نظر نہیں آیا پر جڑا مبارک دے نال آیا سی او بیٹھا تھا او جاندے پیا او حضرت ابو بکر نو مل پے تے عرض کیتی اینا یا مبارک اینا یا مبارک مبارک کتے نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے میں کہ کیڑے مبارک دا پتہ پوچھدے نے پے حضرت ام محبت کہن لگی ہیں ادھر جڑا تیرے نال نہیں سی آیا کون کون ام محبت کہندی ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظرے گل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظرے گل کی خبریں وہ سنا کہ سن وہ دکھا کے خبر مورا لوٹ لیا سب کمل ہے حضرات ابو بکر فرمان لگے مبارک نو ملنا جی وہ مسجد نبی وچ بیٹھے ہون گے سارا قبیلہ مسجد نبی چ آیا سامنے حضور بیٹھے مزہ نہیں آیا یار نہیں باہر والے بندے بھی بولو سبحان اللہ انج حضور بیٹھے سرکار نے فرمایا آ جاؤ مرحبا اہلا وسہلا مرحبا آؤ عرض کر دینے سونے کلمہ پڑھا نوکر بنا جو سرکار نے کلمہ پڑھایا نا تے جاندہ ہی نہیں آخری بات چونکہ میں اپنے دوستان ورز کیتا ہے کہ میں اپنی مسجد بھی پہنچنے تے جی میں اے حاجی صاحب نے اوتھے بھی ایک حاجی صاحب نے وہ میں جدو ایتھے آن لگا نا تے مینوں آکھن لگے پھر اس حاجی دا بھی حیا کیتا جے ساڈا بھی کریا جے میں کہ چلو تے میرے ویر نے تے تہاڈا انہاں دا تے اگے ہی بڑا ہے تے تہاڈا بھی گھٹ نہیں آ جاں گا انشاءاللہ آخری گل تے اجازت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور دا لاڑا محدث علی پوری آپ ایک جگہ تو گزرے تے ایک بندے نو پولیس والے بیڑیاں لائیاں ہتھ کڑیاں لائیاں انہوں لے کے جاندے نے پے تے شاہ جی مسکرا کے تے فرمان لگے کتھے لے چلے ہوئے نو تے عرض کرتے نے آقا یہ پنڈ دا لمبڑدار ہے تے نالے چوریاں کردا ہے شاہ جی نالے لمبڑدار ہے تے نالے چوریاں کردا ہے شاہ جی مسکرا کے فرمان لگے چھڑ دیو سو ہن نہیں کردا ہن نہیں کردا تے لمبڑ آپ ہی بول کے کہنے لگا شاہ جی میری نہ میں ذمہ داری لیا جے میں نہیں جی چوری چھڈنی تے شاہ جی مسکرا کے فرمان لگے ہمیں بڑیاں بڑیاں گلاں نہیں کری دیاں ہوندیاں بوتھا بند کر چپ کر جدوں نہ چھڑ دیتا شاہ جی لے کے ٹر پے جے پیر مریداں دے گھر جاندے انج شاہ جی بھی کسی مرید دے گھر جا رہے سن جدوں پئی نہ رات دے 2:30 بجے تے جماعت علی شاہ صاحب ویکھ کے لمبڑا فرمان لگے لمبڑا جی حضور فرمایا جا گھر ٹر جا گھر ٹر جا تے لمبڑا جی ویکھ کے عرض کردا آقا کیڑا گھر تے شاہ جی مسکرا کے فرمان لگے تو تے انہاں سے چوری نہیں چھڈنی گھر چھٹ گیا ہے کہ نہیں جے 1400 سال دے بعد محمد دی نسل دا اے حال ہے حضرت ام محبت بھی عرض کر دی نے آقا کیڑا گھر کدھر جائیے آخری شعر ہر بندہ مل کے پڑھے گا بیٹھا کھلوتا ہر بندہ اس بندے کو دعوت دے جڑا سیدہ زہرا دے لنگر تے پلدا پیا کونے منہ چھوٹ کے بولے گا حضرت ام محبت عرض کر دیاں نے صدا بسدا رے تیرا دوبارہ جا
ٹھہرو جڑے جوان بیٹھے ہو نا جوان یا رسول اللہ سینے دا ٹین لا کے آکھنے یہ جوانی کسے کم دی نہیں یہ دی یا رسول اللہ کہنے کہ مسجد یہ ہواواں تے فضاواں معطر ہو جان صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ لا صدا بسدا ربے تیرا دوبارہ جتھے ہوئے دا غریباں دا جتھے ہوئے دا غریباں اللہ تعالیٰ میری اور آپ باپ کی حاضری قبول فرمائے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے یہ رونق انجی برکتاں رہن سدا بہار دمی اس باغے کدی خزاں نہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پل کھاوے اللہ کریم میری تے تواڈی حاضری